آج جو ہماری سب سے پہلی سٹوری ہے ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جنرل پبلک ریلیشنز انٹر سروس پبلک ریلیشنز نے ایک آج مفصل جو ہے ہم نے دیکھا پریس ٹاک کی ہے، اور اس پریس ٹاک میں انہوں نے جو پاکستان کے اندر افواج پاکستان کے جو داخلی چیلنجز ہیں، جو خارجی چیلنجز ہیں، ان کے ساتھ کس طرح نپٹا جا رہا ہے، ان کی جو ٹریننگ، اس کی جو پروفیشنل اس وقت جو ابیلٹیز ہیں، جو آرمی کے اندر ٹریننگ کے حوالے سے جو مختلف پروگرامز چل رہے ہیں، تمام جو ہے چیزوں کا انہوں نے جو ہے احاطہ کیا ہے۔ ایک ایک کر کے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ 24 میں جو پاکستان کی افواج نے دہشت گردوں کے خلاف جو ایک جنگ جاری ہے، کافی طویل اور مشکل جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، اس کے دوران ناظرین 59,775 آپریشنز کیے، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اور ان آپریشن کے نتیجے میں جو خارج سمیت 925 دہشت گردوں کو جو ہے جو خارج بھی ہیں اس کے اندر شامل، ان کو واصل جہنم کیا ہے۔ ناظرین اگر یہ ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو یومیہ ہر دن 159 جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہے وہ پاکستان کی افواج کر رہی ہے۔ کوئی ایک جب آپریشن ہوتا ہے ناظرین، اس کے پیچھے ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن، لیکن انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنے سے پہلے اس کے اندر کتنا وقت لگتا ہے، کتنا اس کے اندر ہارڈ ورک لگتا ہے، یہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں وہی صحیح بتا سکتے ہیں، لیکن اٹ ٹیکس لاٹس آف ٹائم آن دیٹ۔ ناظرین اس کے بعد جو ہے انہی آپریشن کے دوران 73 جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں، جو انتہائی مطلوب ٹیررسٹ ہیں، وہ ان کو کامیابی کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران سب سے زیادہ جو ہے کامیاب آپریشن کیے گئے، اور ان آپریشنز کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہے ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ ظاہر ہے جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کی افواج کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ آج انہوں نے بتایا ڈی جی ایس پی آر نے کہ ان آپریشن کے دوران 383 جو ہیں افسران اور جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا، اور بے شک پوری قوم جو ہے ان بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتی ہے۔ ظاہر ہے ان شہیدوں کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے، اور جب بھی ہمارے اوپر کہیں کسی میلی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کا جو ہے جواب دیا جاتا ہے۔ اچھا، مغربی سرحد پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے روشنی ڈالی، اور یہ بتایا کہ خاص طور پر جو 72% جو علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، وہاں ان کو بارودی سرنگوں سے جو ہے بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے، وچ از اگین اے میجر اچیومنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا آج پریس کانفرنس کے دوران کہ انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے جو پاکستان ظاہر ہے ایل او سی کے اوپر کم و بیش جو ہے 25 سیز فائر کی انہوں نے وائلیشنز کی ہیں، اور اس کے ساتھ 564 دیگر اور 161 فضائی خلاف ورزیاں بھی کی گئی ہیں، اور اس میں متعدد جو فالس فلیگ آپریشنز کیے گئے جن کو کامیابی کے ساتھ ہر سطح کے اوپر جو ہے کاؤنٹر کیا گیا ہے۔ کشمیری عوام کے لیے غیر متزلزل جو ہے حمایت کا اظہار، ظاہر ہے ہماری فوج پاکستان کے اندر ان کا جو ڈی این ہے اس کے اندر ظاہر ہے ان کی ٹریننگ کے اندر یہ رچا بسا ہے کہ ہمارا جو ایک ازلی دشمن ہے، اور وہ ظاہر ہے کشمیر کا ایشو ہے، فوج پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اسی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ بھارت میں جو اقلیتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، آپ نے اسی سال دیکھا کہ کس طرح را نے وہاں پہ کینیڈا کے اندر سکھ رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا، ایون امریکہ کے اندر، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ کینیڈا نے اور امریکہ نے گورنمنٹ آف انڈیا کو، مودی کی گورنمنٹ کو جو ہے نہ ایکیوز کیا، نہ صرف بلکہ ان کے سامنے شواہد بھی رکھے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ قدرتی آفات کا جہاں تعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، ہمیشہ جو فوج پاکستان کو آپ نے فرنٹ پہ پایا ہے، کسی بھی جگہ کے اوپر صف اول کا ان کا کردار ہوتا ہے، وہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر 2024 میں کوئی 6,500 کے قریب سب سے زیادہ جو مختلف پروگرامز جو ہے لوگوں کی بہبود کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کامیاب کیے ہیں، وہ کے پی کے اندر ہوئے ہیں، اور خاص طور پر وہاں پہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے کافی زیادہ جو فوکس کیا ہوا ہے۔ بلوچستان میں بھی اسی طرح کے جو سوشل جو خاص طور پر سوشل اکانومی کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان سے اکثر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ہمیں ڈیولپمنٹ کے اندر پیچھے رکھا گیا، اور فوج پاکستان وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آگے بڑھ کے وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ کچھی کینال کا ذکر کیا، یہ منصوبہ جو ہے 65,000 کنال اراضی کو سیراب کر رہا ہے،
اور ظاہر ہے اس کے اس منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑا ہاتھ افواج پاکستان کا ہے۔ پیشہ ورانہ تربیت کے حوالے سے یہ بتایا کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا جو موٹو ہے افواج پاکستان کا اس کا ذکر کیا کہ وی ٹرین ایز وی فائٹ اینڈ وی فائٹ ایز وی ٹرین۔ تو ہر موقع کے اوپر جو ہے آپ ایک جو ہے ٹریننگ کے پروسیس میں ہیں، اور ظاہر ہے افواج پاکستان کا جو کام ہے، آپ نے لڑائی لڑنی ہے جب بھی دشمن حملہ کرے گا، چاہے وہ دہشت گردی ایک ہی شکل میں ہو یا باہر سے ہو، تو اس کی تیاری ہے، ہمیشہ سے ہے اور رہے گی۔ اور یہ بھی بتایا کہ اگلے سال جو اس سال کو 183 یونٹس نے آپریشن میں ان تربیتی مشقوں میں حصہ لیا، اور 2025 کے اندر یہ جو تربیتی مشنز ہیں ان کو مزید جو ہے ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ سوال و جواب ہوئے مختلف ایشوز کے اوپر پاکستان کے اندر، اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کا بھی ذکر آیا، اور جو ہے انہوں نے بتایا کہ چیلنجز کیا ہیں اور ان چیلنجز کا ہم نے سامنا کس طرح۔ سب سے پہلے جو ان کی پریس ٹاک تھی، انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو پیسہ جو چل رہا ہے وہ کس طرح ہے، یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے، یہ جو ٹرم وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں اور کتنی بڑی مقدار کے اندر وہ پیسہ اس کے اندر شامل ہے۔ پاکستان میں اربوں روپے کا ایک غیر قانونی اسپیکٹرم موجود، اس میں بھتہ خوری ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، اغوا کاری ہے، اسمگلنگ ہے، غیر قانونی اسلحہ ہے، اس میں یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی اسی انلیگل اسپیکٹرم کا حصہ ہے۔ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے، اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اربا روپیہ بناتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سسٹم جاری و ساری۔ تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے پیچھے جگہ جگہ آپ کو سیاسی پشت بنائی بھی نظر آئی کہ اگر اس ملک کی اشرافیہ اس بات پر اتفاق میں آئے کہ ہم اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑیں گے، وہ تمام قوانین بنائیں گے، ان پہ سختی سے ایکشن کریں گے، سزائیں سنائیں گے، نہ صرف آپ کو اس انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے چلنے والی دہشت گردی اور لاقانونیت ختم ہوتی نظر آئے گی، بلکہ آپ پاکستان کو بہت تیزی سے خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوتے ہوئے بھی دیکھیں۔ حسن، میں پہلے آپ سے شروع کروں گا۔ پریس کانفرنس کے دوران جو ہے احمد شریف صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو کائنیٹک آپریشنز ہے، جو افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے، جو بھی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے آئین پاکستان کے تحت، وہ تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو کام ہونا چاہیے، سول گورنمنٹ کو جو کرنا ہے، وہاں پہ ظاہر ہے ریفارمز کرنی ہے آپ نے، جو ہے انصاف جلدی آپ نے وہاں پہ لوگوں کو پرووائڈ کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے ایجوکیشن بہتر کرنی ہے، زندگی کرنا ہے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے، غربت جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے اس کا آپ نے سامنا کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مسائل بڑھتے رہیں گے۔ اب بالکل انہوں نے یہ بات کی ہے، اور ساتھ انہوں نے آج جو میرے نزدیک سب سے اہم بات تھی کہ افغانستان کو وارننگ دی ہے، جو سب سے اہم پوائنٹ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا افغانستان کو کہ اس نے کس طرف جانا ہے، دہشت گردوں کو پالنا ہے یا ان کو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ ان کو بنانا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی اب ویٹ نہیں کی جا سکتا۔ اور انہوں نے آرمی چیف کو بھی کوٹ کر کے کہا کہ ایک پاکستان جو ہے وہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ پورے افغانستان سے زیادہ مقدم ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے علاوہ یعنی 26 نومبر کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا سیاسی قیادت جب ڈی چوک چھوڑ کر بھاگی تو سوشل میڈیا پر فیک مواد ڈالا گیا، اور انہوں نے کہا الزامات لگائے گئے تاکہ جنگ ہنسائی سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو 26 نومبر ڈی چوک کا احتجاج تھا، یہ سوال جو آپ نے کہا، ان کا وہ ریاست کے خلاف ایک کانسپریسی تھی، تو یہ بھی بڑی واضح بات کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات اہم کی کہ جو لوگ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ عرصہ قبل یہ لوگ سب سے بڑے دائی تھے، آج کیونکہ 9 مئی کی جیسے واقعات کا وہ دفاع نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے اب جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جو کہ آئین کے مطابق ہے۔